وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کی تقریب حلف برداری کا اہتمام جی ٹی روڈ پر واقع دیوان سعید ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ پر کیا گیا۔ اس تقریب میں تحصیل جہلم اور تحصیل دینا کے درجنوں کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے نوجوانوں، لڑکوں اور لڑکیوں نے شرکت کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر جہلم سیف انور جپا اور ایم پی اے راجہ یاور کمال، ایم پی اے چودھری ظفر اقبال تھے۔ ان تینوں مہمانوں نے کورونا ریلیف ٹائیگر فورس کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو اس کے اغراض و مقاصد، شرائط و ضوابط سے آگاہ کیا کہ انہوں نے اس فورس کے تحت کیسے پاکستانی عوام کو جو اپنی سروس ہے وہ مہیا کرنی ہے۔ اس بارے میں انہوں نے ان نوجوان لڑکوں لڑکیوں کو تفصیلات سے آگاہ کیا کہ ان کی کیا ذمہ داری ہوں گی، کیسے انہوں نے لوگوں کو اس موذی مرض سے بچنے کے لیے ان کو آگاہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کوئی قدرتی آفات آتی ہے تو اس میں بھی ان کی ذمہ داریاں لی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ڈی سی او صاحب، راجہ یاور صاحب، سی ایس سی صاحب، ہمارے پریس کے ساتھی، ہمارے دوست صاحب، جتنے بھی ہمارے ٹائیگر فورس کے ساتھی ہیں، السلام علیکم۔ آج جو یہاں ہمارا اکٹھ ہوا ہے یہ اس اسمبلی کے حوالے سے یقین مانے جب میں حال میں آیا ہوں تو بے حد خوشی ہوئی ہے دیکھ کے حال اس طرح بھرا ہوا ہے۔ یہی وہ جذبہ ہے جو پاکستانی قوم میں جب بھی اللہ نہ کرے مصیبت آتی ہے تو ہم ایک یونٹ کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چاہے وہ سیلاب آیا، چاہے جو بھی آفت آئی، جہاں جہاں پاکستانی ہیں باہر ملک بھی اور جو ہمارے ادھر اندرون ملک بھی، وہ ایک جان ہو کے اس کوسی بھی اور کام کے حوالے سے وہ ایک جان ہو جاتے ہیں۔ اور آج میں ڈی سی صاحب سے بھی یہ کر سکتا ہوں، مجھے بھی ایز اے ورکر جہاں بھی ضرورت پڑے میں انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اور یہ جو ہماری ٹائیگر فورس ہے ضلع جہلم کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے اوور آل 8 ملین ہے، میں تو کہتا ہوں کہ 10 ملین ہونے چاہیے تھی۔ جس طرح کی ہماری آج ینگ پاپولیشن ہے، ہمیں تو مذہبی طور پہ بھی یہ سکھایا جاتا ہے ہلکا اور معاشرتی طور پہ بھی، اور اپنی خواتین کو دیکھ کے، بچوں کو دیکھ کے یقین مانے میرا خود اپنا جذبہ بھی دگنا ہو گیا۔ تو انشاءاللہ اگر اسی طرح ایسے کو ہم رہے اور جو بھی رسپانسبلٹی ڈی سی صاحب، او اے سی صاحب ہم سب کی لگائیں گے، اور یہ ایک بہت ہی کروشل ٹائم ہے کہ پوری دنیا آج اس وبا کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہے، لیکن پاکستان میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ہماری گڈ لک ہے۔ وہاں باہر تو لوگوں کو اس طرح کے لگاتار یا اس طرح فورس ملتی نہیں ہے۔ ہمارا تو جیسے ہی اعلان ہوا تو 10 لاکھ تک تقریباً ہمارے وہ جو انہوں نے اندراج کروا دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 لاکھ بھی کم ہے، یہ 20 لاکھ 30 لاکھ تک ہونے چاہیے۔ تو ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ میں خود بھی موٹیویٹ کروں گا، اور آپ بھی اپنے محلے میں، گلی میں، گاؤں میں جہاں جہاں رہتے ہیں ان کو جو اس کام میں حصہ لیتے ہیں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ اور اس کے لیے انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ آپ کو ذمہ داریاں بھی دیں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی ذاتی طور پہ سب کو خوشی ہوگی جب ہم کسی اپنے بہن بھائی کے کام آئیں گے، جب ہم پیدل چل کے کہیں جائیں گے اور کسی نہ کسی کی مدد کریں گے تو یہ بہت بڑی سعادت ہمارے لیے۔ تو میں آپ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آپ صاحب کا اللہ کا اکرام ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام شرکائے محفل کو، جتنے بھی ٹائیگر فورس کے یہاں رضاکار بچے اور بچیاں تشریف رکھتے ہیں، میں سب سے پہلے تو انہیں سلام پیش کرتا ہوں اور
جا رہی ہے کہ یہ دل سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے جذبے کو جتنے بھی یہاں انتظامیہ کے لوگ ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، میرے بھائی جو ظفر یہاں بیٹھا ہوا ہے، اور انتظامیہ کے جو بھی افسران یہاں ہیں، آپ کے جذبے کو ہم دل سے سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے خود والنٹیئرلی یہاں آ کر اس تقریب میں شرکت کی۔ میں جب یہاں آ رہے تھے تو اس سے پہلے جب بھی کسی بھی میٹنگ میں یہ کورونا کے حوالے سے جب بھی انتظامیہ سے بات ہوئی یا ڈپٹی کمشنر صاحب سے بات ہوئی تو یہ آزمائش صرف پاکستان کی نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی آزمائش ہے، اور ہم پہ، اس ملک پہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جہاں پوری دنیا میں موٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہوا، وہاں اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہمارے ملک پہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس طرح کی اموات اس ملک میں نہیں ہے۔ تو ہمیں اس رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادات سب نے کی، دعائیں مانگی، اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک کے طفیل آگے بھی ہمارے ملک پہ کرم رکھے، آگے بھی ہمارے ملک میں جو جتنے بھی لوگ یہاں بستے ہیں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو ان پہ، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم سب کا یہ قومی فرض ہے، خصوصاً یہ جو نوجوان بچے یہاں بیٹھے ہیں، آپ سب کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اب تک جو اچھا کام اس ملک میں ہوا ہے، جو اچھا کام خصوصاً ہمارے ضلع میں ہوا ہے، ہمارے ضلع میں اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی بیرون ملک سے لوگ کسی بھی ضلع میں آئے تو ہمارے ضلع میں آئے تھے، اور ہمارے ضلع کا یہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ اور یہاں میں خصوصی خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا ہماری صحافی برادری کو بھی، کہ جنہوں نے پہلے دن سے جب سے یہ کرائسس ہمارے ملک میں آیا، ہمارے ضلع میں انہوں نے انتظامیہ کے ساتھ مل کر، اور انتظامیہ کے علاوہ بھی جہاں کہیں بھی یہ کرائسس تھا انہوں نے بھرپور اس کی نشاندہی بھی کی، اور بھرپور انہوں نے فرنٹ لائن پہ آ کر پیرا میڈیکل سٹاف کے ساتھ اور انتظامیہ سے مل کر انہوں نے بھرپور اپنا کردار ادا کیا۔ تو جہاں اتنی محنت ہوئی اس ضلع میں، ہماری انتظامیہ نے بہت محنت کی، ڈی سی صاحب نے انتھک دن رات کام کیا، ہم دیکھتے رہے، جوئی صاحب اور میں جاتے بھی رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو یہ آپ سب کا فرض ہے کہ جب اس ضلع میں اتنی محنت ہوئی تو ہمیں اس محنت کو رائگاں نہیں جانے دینا۔ بے شک اعلیٰ عدالت نے ایک فیصلہ کیا، لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ نرمی آ گئی، لیکن افسوس کی بات ہے، یہ میں افسوس سے کہوں گا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا کہ ہماری قوم نے ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اگر تو رش ہوتا کسی جنرل سٹور پہ، اگر رش ہوتا کسی ایسی دکان پہ جہاں آپ کو کھانے پینے کی اشیاء لینی تھی تو کوئی بات سمجھ میں بھی آتی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ زیادہ رش ہمیں دیکھنے کو ملا بازاروں میں جہاں کپڑوں کی خریداری تھی، جہاں جوتوں کی خریداری ہو رہی تھی۔ تو میں خصوصاً اپنے ان بیٹوں سے، اپنے بھائیوں سے یہ التجا کروں گا بڑے دل سے، کیونکہ آپ اس کی سنگینی کو ابھی بھی شاید ہم نہیں سمجھ رہے کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم، ہمارے ضلع کا ہیلتھ سسٹم خدا نخواستہ اگر یہ بڑھتا ہے تو شاید ہم اس کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ تو ابھی تک اگر اللہ کا اس پہ کرم ہے، ہمارے ضلع پہ کرم ہے، تو آپ لوگ جہاں آپ نے والنٹیئرلی، یہ کسی نے نام نہیں دیے ان بچوں کے یا ان بچیوں کے، یہ آپ لوگوں نے خود رضاکارانہ طور پر پرائم منسٹر پورٹل پہ جا کے آپ نے کہا کہ آپ اس قوم کی، آپ اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے ضلع میں خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اسی لیے آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو وہاں آپ کا یہ بھی فرض ہے کہ آپ کی بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی نوجوانوں کی قوت مدافعت بہت اچھی رکھی ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی سے پوری دنیا میں جہاں کرونا کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، وہاں نوجوانوں کی ریشو بہت ہی کم ہے، لیکن آپ یہ مت بھولیں کہ جو بھی آپ کے والدین ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، جو بیمار لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے گھروں میں افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے والدین کو بچانا ہے، آپ کے گھروں میں جو بزرگ ہیں ان کو بچانا ہے، اور اس دفعہ جب آپ گھروں میں جائیں تو انہیں یہ ضرور بتائیں کہ اگر ہم عید اس دفعہ سادگی سے منا لیں، اگر ہم بازاروں میں کم رش کریں، بے شک کھل گئے ہیں، معیشت
کا اپنا ایک وہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ ضروری تھا، لیکن ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے. ہمیں انتظامیہ کا جو اچھا کام تھا، جو انہوں نے بھرپور کوشش کی، ایک ایک بندے کے پیچھے بھاگتے رہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے، پولیس ڈپارٹمنٹ والے، کہ باقی لوگ افیکٹ نہ ہوں، تو ہم اپنی غیر ذمہ داری سے وہ کام ضائع نہ ہونے دیں. تو آج آپ جو جائیں تو اپنے گھروں میں اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھیں، انہیں بھی سمجھائیں کہ یہ عید اگر سادگی سے گزر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، تو کم سے کم باہر نکلیں. یہ خطرناک بیماری ہے، اس کا علاج نہیں ہے، اس سے بچا بھی جا سکتا ہے اللہ کی مہربانی سے. اور یہ اگر اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی کی ہے تو اگر ہم تھوڑا سا کر لیں ذمہ داری کا، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ فیز بھی ہمارا نکل جائے گا. اور میں یہاں آپ سے ایک التماس کروں گا کہ جو ہماری بیٹیاں یہاں آئی ہیں اس وقت اور اس مشکل وقت میں، جب کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو میں جانتا ہوں کہ وہ کورونا میں ان کو کوئی ذمہ داری دی جا رہی ہے، تو اس سے وہ ہیں بہت کم لوگ ہیں لیکن وہ شاید رائے فرار دیتے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ نے بھرپور تالیاں بجا کر ہماری بیٹیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے، جو از خود انہوں نے اپنے نام دیے ہیں اس کام میں شریک ہونے کے لیے. اور یہ جذبہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. اس کا اجر نہ میرے پاس نہ انتظامیہ کے پاس. یہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہیں، آپ لوگ بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. جب کبھی بھی انشاءاللہ یہ آزمائش کا وقت ہے، پوری قوم پہ ہے، یہ گزر جائے گا. اس سے بڑی آزمائشیں آئیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور جو قوم ثابت قدم رہتی ہے اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی گزار دیتا ہے. جب کبھی بھی تاریخ لکھی جائے گی، یہ وقت بھی کہیں لکھا جائے گا، تو مجھے انشاءاللہ میرے اللہ تعالیٰ پہ اپنے حبیب کے صدقے پورا ایمان ہے کہ اب سب کے نام، اب سب لوگوں کو، ان بیٹیوں کو، ان بیٹوں کو انشاءاللہ میرا اللہ سنہرے روح میں اس تاریخ میں ضرور اس کا ذکر ہوگا. بہت مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. سب سے پہلے میں نوجوانوں کو، بیٹوں کو، بھائیوں کو اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں یاور کمال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چودھری ظفر اقبال صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہمارے جو ڈسٹرکٹ کمیٹی کے معزز ممبران میرے رائٹ سائڈ پہ ہیں، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، یہ سارے تشریف لائے ہیں. میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آئے. اور سب سے بڑھ کے آپ کا شکریہ کہ جن کو ہم نے کوئی ٹرانسپورٹ نہیں پرووائڈ کی، جن کو ہم نے کوئی فیسلٹی نہیں پرووائڈ کی، اور اتنی تعداد میں آپ لوگ جہاں تشریف لے آئے، آپ سب کا بہت شکریہ. اور جیسے یاور کمال صاحب ابھی بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے اس قوم پر کہ جب بھی مشکل وقت آیا تو اس قوم نے ہمیشہ مشکل میں گرے ہوئے لوگوں کا ساتھ دیا، اور اسپیشلی یوتھ نے ساتھ دیا. میں یاد کر رہا تھا کہ جب سے یہ کرونا کی وبا آئی ہمارے ضلع میں، تو جو پہلا کیس یہاں ڈسٹرکٹ جیلم میں رپورٹ ہوا وہ 19 مارچ کو ہمارے پاس رپورٹ ہوا، اور اس سے لے کے کل تک 170 ہمارے پازیٹیو کیسز جو ہماری ہاسپٹل کی فیسلٹیز میں وہ زیر علاج ہے. اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے، ریونیو ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹ سے، کیونکہ میں اس لیے ریونیو ڈپارٹمنٹ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری جگہوں پہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہٹ ہٹا کے یہ وہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جو ہر مشکل وقت میں گورنمنٹ کا اس نے ساتھ دیا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے ہاسپٹلس میں، کوارنٹائن سینٹرز میں، ایون سینٹرز کے اندر بیٹھ کے انہوں نے پچھلے 3 مہینے نوکری کی ہے. رات کو بیٹھے ہیں، دن کو بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے یہ بیٹھے ہیں وہاں. آندھی آئی ہے، طوفان آیا ہے، بارش آئی ہے، یہ لوگ وہاں اویلیبل تھے. اسی طرح ہمارے سینیٹری ورکرز، ہمارے سٹاف کے، جو کارپوریشن کے، میونسپل کمیٹیز کے لوگ تھے،
انہوں نے اسی طرح ڈیوٹیاں دی ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے ڈیوٹیاں دی ہیں. ابھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ہمارے 11 سینٹر چل رہے ہیں جہاں احساس کفالت پروگرام کے تحت پرائم منسٹر صاحب کا وہ جو فلیگ شپ پروگرام چل رہا ہے اس کے تحت جیلم کے 41,000 فیملیز کو 12,000 روپیہ مل رہا ہے. اس میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ٹیچرز بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے. اگر کوئی اپاہج آ جاتا ہے، معذور آ جاتا ہے، اس گاڑی تک جا کے اس کا انگوٹھا لگوا کے اس کو پیسے 12,000 روپیہ دے رہے ہیں. اور یہ بھی اس ضلع کا امتیاز ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ فراڈ کے کیسز ہوئے، 12,000 نہیں دیا گیا، 11,000 دے دیا گیا، 10,000 دے دیا گیا. غریب لوگ، نادار لوگ پہلی دفعہ آ رہے تھے، ان کے ساتھ فراڈ ہوئے. 200 سے زیادہ پنجاب میں FIR ہو چکی ہیں اس فراڈ کی، لیکن آپ کا ضلع واحد ہے جہاں ایک کیس بھی الحمدللہ رپورٹ نہیں ہوا. تو یہ ہمارے جو مختلف سرکاری محکمے ہیں جو وہاں کفالت سینٹر پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، اس میں پولیس ڈپارٹمنٹ، ان سب نے ڈیوٹیاں دی اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی. کل تک ہم نے 28,000 لوگوں کو 12,000 روپیہ دیا ہے. بہت بڑی اماؤنٹ ہے، بہت بڑی امداد ہے غریب ملک کو دیکھتے ہوئے. اسی طرح آپ لوگوں کی جب رجسٹریشن شروع ہوئی تو آپ سب نے والنٹیرلی بیسس پہ، رضاکارانہ طور پہ ٹائیگر بننے کا عزم کیا اور اس قوم جو درد، مصیبت اور اس بیماری اور اس وبا میں پھنسی ہوئی تھی اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا. آپ کے جذبے کو پوری قوم سراہتی ہے اور انشاءاللہ جیسے یاور کمال صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تاریخ لکھی جائے گی تو یہ ضرور لکھا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جو اس انہونی بیماری میں بھی یہ فرنٹ پہ رہے، انہوں نے لڑا اور لڑ کے اگر بچ گئے تو ہمارا ایمان ہے، ہم غازی ہیں، اور اگر مر گئے تو ہم شہید ہیں. اس میں دوسری تو راہ ہی کوئی نہیں ہمارے لیے. تو اسی جذبے کے تحت ہم بھی کام کر رہے ہیں اور آپ بھی کام کریں اور انشاءاللہ اس ملک کی، اس یوتھ نے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اور بہت بڑے چیلنجز اس ملک کے ساتھ جب بھی آئے تو اسی ملک کی عوام نے ان چیلنجز سے اس ملک کو نکالا اور جو بھی حکومت تھی اس کا ساتھ دیا، جو بھی انتظامیہ تھی اس کا ساتھ دیا. اور وہی جذبہ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں. یہ میں نے بڑے لمیٹڈ آپ کے لوگوں کو بلایا ہے. میں نے دونوں ایسی صاحبان کو ریکویسٹ کی تھی کہ تھوڑی تعداد میں بلائیے، انشاءاللہ عید کے بعد حالات اور سازگار ہوں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کی تحصیلوں میں بھی اسی طرح کے سیمینار کریں گے، ورکشاپس کریں گے، آپ کے ساتھ میٹنگز کریں گے اور مستقبل کا لائحہ عمل بھی طے کریں گے. ابھی عید کے دنوں میں اور جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بازاروں میں رش ہے، اللہ نہ کرے یہ تعداد بڑھے اور ہمارے ہیلتھ کے جو سسٹم ہے اس پہ کوئی پریشر آئے. اللہ نہ کرے کسی بھی چیلنج کو ہمیں سامنا آگے کرنا پڑے. حالات اگر بہتر ہوئے تو ہر تحصیل میں اسی طرح کے سیمینارز اور فنکشنز کریں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھ کے کچھ لائحہ عمل طے کریں گے. کیونکہ آپ لوگ جہاں بھی ڈیوٹی پہ جائیں گے بہت ساری جگہوں پہ آپ نے سٹیٹس کو ڈسٹرب کرنا ہے. معاملات میں جب مانیٹرنگ شروع ہو جاتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس میں تکلیف ہوتی ہے. میں نہیں چاہتا کہ آپ کے نیک جذبے، پرخلوص جذبے کی قدر نہ کی جائے. آپ لوگوں کے ساتھ ایک کنسیشن کریں گے، آپ کے ساتھ ایک ضابطہ اخلاق طے کریں گے کہ یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس میں رہ کے آپ نے بھی کام کرنا ہے اور اس میں انتظامیہ کی اور جو باقی سرکاری ادارے ہیں ان کی آپ نے مدد کرنی ہے. میری آپ سب سے گزارش ہوگی کہ جب تک کوئی متفقہ ہم لائحہ عمل نہیں طے کر لیتے
اس وقت تک 2-3 کاموں سے ضرور پرہیز کیجیے۔ لوگوں کے ساتھ آپ بحث نہیں کریں گے، آپ صرف ان کو گائیڈ کریں۔ آپ ان کو ضرور بتائیں کہ کرونا کی جو بیماری ہے یہ جان لیوا ہے۔ آپ اگر مل کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، ماسک آپ نے نہیں پہنا ہوا، آپ نے بار بار ہاتھ نہیں دھوئے، تو جو آپ کے گھر آپ اگر جاتے ہیں تو آپ بیماری کو گھر لے کے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی آپ کے جو بوڑھے ماں باپ ہیں، بیمار ماں باپ ہیں، یا فیملی میں کوئی بیمار آدمی ہے تو آپ اس کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اس پہ ضرور لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں سے الجھنا نہیں ہے۔ لوگ چاہیں گے کہ کوئی بہانہ بنے اور آپ کی جو نیک خواہشات ہیں یا جو اچھی ایفرٹس ہیں ان کو ڈسپیوٹڈ کیا جائے۔ تو ہم سب نے اس سے بچنا ہے۔ ہم نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے اور نیکی کے راستے کو آپ نے کسی وجہ سے پلوٹ نہیں ہونے دینا۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا آدمی میرے سے الجھ رہا ہے، ڈسپیوٹ یا جھگڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آپ پیچھے ہٹ جائیے۔ اس میں پلیز انا کا مسئلہ نہیں بنانا آپ، یہ میری آپ سب سے گزارش ہوگی۔ دوسرا، کرونا کے ساتھ ساتھ آگے مجھے آپ سے اور بھی بہت سارے کام لینے ہیں اور ہم سب نے مل کے کرنے ہیں۔ ابھی میں ایک میٹنگ تھی، اس میں 10 منٹ لیٹ بھی اسی وجہ سے ہوا کہ فلڈ کا سیزن آ رہا ہے۔ آج ہماری لاہور سے وہ ویڈیو لنک تھی، اس میں جو ہمارے پاس اس وقت منگلا ڈیم میں پانی ہے یہ پچھلے 13 سالوں میں نہیں تھا، جو ابھی اس کا لیول ہے 61 میٹر اس وقت زیادہ ہے پچھلے سال کی نسبت۔ اس وقت آپ کے دریا میں 80,000 کیوسک پانی اس وقت چل رہا ہے، اور جو اگلے 2-4 دنوں میں ہو سکتا ہے، عید کے دنوں میں یہ 1 لاکھ یا 1,05,000 کیوسک تک بڑھ جائے۔ اس میں ہمارے جو اسپیشلی وہ ایریا جو چٹالا، سگوئی، دارا پور، یہ ایریا جو لو سائڈ پہ ہیں، ان میں باہر پانی دریا سے نکلے گا، اس میں لوگوں کی فصلوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وہ لوگ جو دریا کے اندر، پیٹ کے اندر جنہوں نے ڈیرے اور جانور وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، ان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، جن کو ہم بر وقت اطلاع کروا رہے ہیں۔ اور آج بھی میں ریکویسٹ کروں گا میڈیا کے توسط سے کہ ہم ان تک یہ ضرور پیغام پہنچائیں کہ اپنا دھیان کر لیں۔ اسی طرح جب سپیل وے سے پانی خارج ہوتا ہے تو رائٹ بینک پہ دینا بھی کچھ دیہات ہیں، تو میں تحصیلدار صاحب ادھر بیٹھے ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ ضرور اعلان کروا دیں۔ ہمارا کام اعلان کروانا ہے، ہمارا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے، اور یہ پیغام ٹائل فورس بھی لوگوں تک پہنچا رہی ہے کہ اگر کرونا سے بچنا ہے تو اپنا فزیکل ڈسٹینس رکھیں، جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ بے جا نہ نکلیں گھروں سے۔ جیسے راجہ صاحب بات کر رہے تھے کہ جوتے کپڑے اگر نہ خریدیں تو عید پھر بھی ہو جائے گی، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی، اور اگر ہم قوم کا، گورنمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے تو خدا نخواستہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے کل کو۔ اس کے لیے آپ اپنا رول ادا کریں، اس کے لیے اپنے گھر میں یہ پیغام دیں۔ آپ ایک سفیر ہیں، آپ ایک سفیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، آپ کا پیغام جہاں تک پہنچے آپ وہ پیغام پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو وہ پیغام دیں، اپنے محلے میں وہ پیغام دیں، تاکہ ہم اس بیماری سے جلد چھٹکارا حاصل کریں، اور پھر انشاءاللہ ترقی کی جو ایک راہ چل پڑے جس پہ ہم چل رہے تھے اس پہ ہم دوبارہ چلنا شروع ہوں۔ کاروبار جب چلے گا تو انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی، کاروبار جب چلے گا تو نئے کپڑے بھی آئیں گے، نئے جوتے بھی آئیں گے، یہ خوشیاں بھی واپس آ جائیں گی۔ لیکن اس وقت تک ہمیں اپنی حکومت کا ساتھ دینا ہے، اپنی عوام کا ساتھ دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری عوام نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، میں اس کو کہوں گا کہ عوام تک ہم شاید اچھا پیغام نہیں پہنچا سکے۔ ہماری عوام اچھی ہے، ہم اچھی بھی امید رکھتے ہیں، ہم یہ اپنا پیغام دوبارہ ان تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو یہ دوبارہ پیغام دیں گے کہ آپ حکومت کا جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ تعاون کریں، حکومت کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ ہم اس کرونا کی مصیبت سے نکلیں اور بہتری کی راہ پہ چلیں۔ آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں،
اور آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لے آئے. آپ نے رضاکارانہ طور پہ اس ٹائیگر فورس کو جوائن کیا ہے. تو میری آخری گزارش یہ ہے کہ اس پہ سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کے آپ کام کریں. تب آپ کو ایکسیپٹ کیا جائے گا معاشرے میں, سوسائٹی میں. آپ انڈسپیوٹڈ تب ہوں گے. آپ نے اللہ کی راہ کے لیے کام کرنا ہے. آپ نے قومی خدمت کو لے کے آگے بڑھنا ہے. آپ پہ کوئی ٹھپا نہیں ہونا چاہیے. آپ کہیں گے میں تو اس ملک کی خدمت کرنے آیا ہوں, میں تو اس ملک اور اس ملک کے باشندوں کی خدمت کرنے آیا ہوں, اور اس ملک کے نظام کا ساتھ دینے آیا ہوں. اور جب یہ نظام ڈیلیور کرنا شروع ہو جائے گا تو ملک بھی ترقی کی راہ پہ انشاءاللہ چل پڑے گا, حکومت بھی ترقی کی راہ پہ چلے گی, اور یہ ملک جو ہے ان کامیاب ملکوں میں انشاءاللہ اس کا شمار ہوگا جیسے کہ باقی ملکوں میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. آپ سب کو میں عید کی ایڈوانس مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب کو یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمعۃ الوداع پہ آپ لوگوں نے آپ کے جو علاقے میں مساجد ہیں, ضروری نہیں کہ اگر دینا کے کوئی دیہات میں آپ لوگ ہیں تو آپ دینا شہر مت آئیے. جو دینا شہر میں والنٹیئرز ہیں ان کو دینا شہر میں کام کرنے دیں. آپ اپنے محلوں, گلیوں, دیہاتوں میں کام کریں. اپنی مساجد, امام مسجد سے آگے جا کے ملیے, مسجد کمیٹی سے آگے جا کے ملیے, اور ان کو یہ پیغام پہنچائیے کہ جمعۃ الوداع آ رہا ہے. وہی سوشل ڈسٹینسنگ, دوری, تھوڑی تعداد میں. اور گورنمنٹ اب یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بہت ساری مساجد جن میں تعداد زیادہ ہے, اور وہ یہی ٹریڈیشنلی ہوتا ہے کہ بہت رش ہوتا ہے, باہر تک صفیں لگ جاتی ہیں, وہاں آپ مسجد کمیٹی کے ساتھ جا کے ملیے. اور گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم وہ 2 دفعہ عید کر لیں. عید کی نماز اگر صبح 7 بجے ایک دفعہ پڑھائی گئی ہے تو مساجد میں اعلان ہو جائے کہ رش سے بچنے کے لیے, کورونا کی وبا سے بچنے کے لیے اس دفعہ ہم 2 نمازیں پڑھائیں گے. 2 دفعہ نماز ہوگی. ایک نماز آپ کہیں 7 بجے ہو جائے گی, اور ایک نماز کا ٹائم آپ 10 بجے دے دیں. گورنمنٹ نے تو 10 بجے تک کا دیا ہے, لیکن شہروں میں جلدی نماز ہو جاتی ہے. آپ 7 بجے کا ٹائم دے دیں اور 8 بجے کا دے دیں, گاؤں میں 9 بجے تک لے جائیں اس کو. تو یہ ہے وہ رول جو آپ نے ادا کرنا ہے. اور انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ ہم بیٹھیں گے اور دوبارہ اپنا لائحہ تیار کریں گے. اور جو گورنمنٹ کی ہدایت عید کے بعد آئے گی لاک ڈاؤن کے حوالے سے, سوشل ڈسٹینسنگ یا SOP کے حوالے سے, وہ آپ سب کے نوٹس میں ہم لیں گے, آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس پہ آگے کام کریں گے. آپ سب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ لوگ آئے. اور میری گزارش ہوگی کہ متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر جو آپ کے تحصیل میں ہیں, آپ ان سے رابطہ آپ کو ہونا چاہیے, ان سے رہنمائی آپ لیتے رہیں. اور کہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایشو بنتا ہے تو اس کے لیے بھی متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر سے آپ رابطے میں رہیں. میرا دفتر بھی حاضر ہے, لیکن متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کے ساتھ آپ کا زیادہ تعلق ہوگا. آپ اس کے ساتھ جتنا اچھا رابطہ رکھیں گے اتنے معاملات ہمارے اچھے چلتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. تقریب حلف برداری کے دوران کورونا کے متعلق جو SOP ہے اس کا خاص طور پر خیال رکھا گیا تھا. وقفے سے تمام جو ٹائیگر فورس کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی کرسیاں لگائی گئی تھی. اس کے علاوہ ہینڈ سینیٹائزر کا اہتمام کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ماسک کا اہتمام کیا گیا تھا. تمام جو شرکا ہیں انہوں نے تمام جو SOP ہے اس پر مکمل جو ہے وہ عمل درآمد کیا ہے. اس موقع پر MPA راجہ یاور کمال نے تمام ٹائیگر فورس کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں سے جو ہے وہ حلف لیا.